ابھی پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان نے قانون کو چیلنج کیا ہے۔ کیا قانون کو چیلنج کرنا ہے کہ کوئی سزا نہیں ہے؟ پارلیمنٹ قانون کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ میں قانون کو نہیں مانتا؟ میں اگر یہ بات کہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جس کام میں جس قول میں جس حکم میں جس قانون میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، میرا پیغمبر مجھے کہتا ہے کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ ماں باپ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، کافر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے کی بات کرے وہاں پیروی نہیں کرنا۔ تو میں بھی ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کرو گے، میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس قانون کو نہیں مانوں گا۔ ہم سب نے جس آئین کا حلف اٹھایا ہے اور اس آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی قانون سازی غلط ہے، اور غلط قانون سازی کی میں پیروی کیوں کروں گا؟ یہ کہنا کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، وہ برائے ہم اس سے گزر چکے ہیں جب بات کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کوئی قانون کی سزا بھی تو ہوتی ہے، تو قانون حرکت میں آئے اور ایسے لوگوں کو سزا دے۔ ہم قرآن و سنت اور اس کی بالادستی کے لیے جیل بہت معمولی چیز ہے، پھانسی بہت معمولی چیز ہے، اس سے آگے بھی اگر کوئی سزا ہے تو انشاءاللہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر ہم انبیاء کے وارث ہیں تو پھر الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد اگر کوئی ان کو وارث اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر یہ آزمائشوں کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا موقف واضح ہے، عام مسلمان کو ہم دعوت دینا چاہیں گے کہ ایسے قوانین کی پیروی مت کرو، اس قانون کی پیروی کرو جو قانون اللہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ہاں مجھے اس کا بھی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جب سے آئین بنا ہے اس وقت سے اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے، وہاں لے جاؤ۔ تمام علماء کرام ہر مکتب فکر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہیں، وہ کلا صاحبان بیٹھے ہیں، وہ حوالہ جات کے ذریعے دلیل کی بنیاد پر جانچ لیں اس کو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے سر جشم، اور اگر وہ مسرت کر دے پھر تو ایسی باتوں کو صرف یہ کہنا کہ جی یہ تو جذباتی ہو گیا ہے، غصہ ہو گیا ہے، فضل الرحمان تو غصے کی بات نہیں کرتا، کوئی غصہ نہیں ہے بابا، لیکن جتنا تمہاری برائی ہوگی اس برائی کے حجم کے مطابق رد عمل آئے گا۔ تو ہمارے رد عمل پر بحث نہ کیا کرو، اپنے عمل پر بحث کرو۔ تم ہاتھی کے برابر تمہارا برا عمل ہوگا تو اس کے برابر کا رد عمل آئے گا۔ تیرے حکم پر تیری جرت کو لبیک 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 لبیک۔ اگر یہ بات سمجھ لی تو جمعیت علماء بھی سمجھ میں آ جائے گی، جمعیت علماء کی سیاست بھی سمجھ میں آ جائے گی، اس کا نصب العین بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور تب جا کر پھر آپ اپنے اس حلف کا تقاضا پورا کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔